ایک ایسے انسان جس کو دیکھ کر بڑے بڑے سردار سر جھکا دیتے تھے، ایک ایسا بادشاہ جس کی سلطنت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ آج ہم اسے ذوالقرنین کے نام سے جانتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں ان کا اصل نام عیاش تھا؟ لوگ اکثر الجھ جاتے ہیں کہ کیا یہی سکندر اعظم تھا؟ کیا یہی سکندر اعظم ہے؟ نہیں، یہ سکندر اعظم نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے نا۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی تھا۔ تو کیا یہ اللہ کا نبی تھا؟ نہیں، یہ اللہ کا نبی بھی نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نیک بادشاہ تھا۔ ہاں؟ ناظرین، حضرت ذوالقرنین کا دور حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد شروع ہوا تھا، جب زمین پر لوگ دوبارہ آباد ہو رہے تھے۔ دوستو، حضرت ذوالقرنین کے سر پر 2 سینگ تھے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین کے سر پر حقیقت میں کوئی 2 سینگ نہیں تھے، بلکہ وہ بہت طاقتور بادشاہ تھا، اس لیے اسے ذوالقرنین یعنی 2 سینگوں والا کہا گیا ہے۔ پرانے زمانے میں 2 سینگ طاقت کی علامت سمجھے جاتے تھے، اور ذوالقرنین نے مشرق اور مغرب دونوں پر حکومت کی، اس لیے انہیں 2 کناروں کا مالک بھی کہا جانے لگا۔ اللہ نے ذوالقرنین کو وہ طاقت عطا کی تھی جو اس سے پہلے کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ ان کے لیے بادلوں کو مسخر کر دیا گیا، وہ ان پر سوار ہو کر ہوا کی رفتار سے سفر کرتے تھے۔ ان کے پاس ہر مشکل کا حل، ہر بند تالے کی چابی اور ہر مقصد تک پہنچنے کا خاص علم تھا۔ ان کو اپنی ان طاقتوں کا اندازہ تب ہوا جب انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ آسمان پر جا چکے ہیں اور سورج کے دونوں کناروں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا ہے۔ اس خواب نے اس کے سامنے وہ حقائق کھول دی جو آپ آگے اس ویڈیو میں جان جائیں گے۔ ناظرین، حضرت ذوالقرنین کو اللہ نے وہ علم اور طاقت عطا کی تھی جس سے وہ کسی بھی منزل تک پہنچ سکتے تھے۔ وہ سب سے پہلے مغرب کی طرف روانہ ہوئے اور چلتے چلتے وہ زمین کے اس آخری کونے تک جا پہنچے جہاں انہیں ایسا لگا کہ سورج ایک سیاہ، گرم اور کیچڑ سے بھرے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ اس چشمے کے پاس انہیں ایک ایسی قوم ملی جو گمراہی کے راستے پر چل رہی تھی۔ یہاں ذوالقرنین کے عدل کا پہلا امتحان تھا۔ اللہ نے ذوالقرنین کو اختیار دیا کہ یا تم ان کو سزا دو یا ان کے ساتھ نیکی کا راستہ اختیار کرو۔ چونکہ ذوالقرنین ایک سچے اور عادل بادشاہ تھے، انہوں نے جواب دیا کہ جو ظلم کرے گا اسے ہم سزا دیں گے، لیکن جو ایمان لائے گا اور نیکی کا کام کرے گا اسے بہترین بدلہ ملے گا۔ میں تمہارے درمیان انصاف قائم کرنے آیا ہوں، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے گی اور مظلوم کو امن۔ مغرب کا فیصلہ کرنے کے بعد آپ مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں جانے کے بعد آپ ایک ایسی زمین پر پہنچے جہاں کے لوگوں کی زندگی بالکل ہی الگ تھی۔ وہاں کے لوگوں کے پاس سورج کی تپش سے بچنے کا نہ کوئی گھر تھا اور نہ ہی کوئی درخت جس کے سائے میں وہ بیٹھ جاتے۔ سورج کی گرمی نے ان لوگوں کا برا حال کر رکھا تھا۔ حالات اتنے خراب تھے کہ وہاں کے لوگ مکان بنانا ہی نہیں جانتے تھے۔ سورج کی اس بے پناہ گرمی نے ان کے رنگ اور جسم کی ساخت تک بدل دی تھی۔ کچھ روایتوں کے مطابق جب سورج نکلتا تو کچھ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے پانی میں ڈبکیاں لگا لیتے اور کچھ لوگ زمین کے اندر گڈھوں میں چھپ جایا کرتے تھے۔ ذوالقرنین نے اس بے بس قوم کو بھی دیکھا، لیکن ان کی منزل ابھی بہت دور تھی۔ انہیں ابھی ان 2 پہاڑوں کے درمیان بھی جانا تھا جہاں سے انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ نکلنے والا تھا۔ مشرق اور مغرب کے اس سفر کے بعد اب آپ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں 2 بلند و بالا پہاڑوں نے دیوار کی طرح راستہ روکا ہوا تھا۔ ان پہاڑوں کے دامن میں ذوالقرنین کا سامنا ایک ایسے قوم سے ہوا جو بالکل الگ تھلگ رہتی تھی۔ وہ لوگ اتنے سادہ اور عقل سے دور تھے کہ وہ ذوالقرنین کی زبان بھی ٹھیک سے نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ ان کے چہروں پر چھایا ہوا خوف بتا رہا تھا کہ وہ کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ جب ذوالقرنین نے ان کی حالت دیکھی تو انہوں نے اشاروں اور ترجمانوں کے ذریعے ان کا دکھ جاننا چاہا۔ تو وہاں کے لوگوں نے روتے ہوئے بتایا کہ اے ذوالقرنین، ان پہاڑوں کے پیچھے یاجوج اور ماجوج رہتے ہیں جو زمین پر فساد مچا رہے ہیں۔ جب بہار کا موسم آتا ہے اور ہماری فصلیں تیار ہوتی ہیں تو وہ اچانک ان پہاڑوں کے درمیان سے نکل آتے ہیں اور جو کچھ ہرا بھرا یا خشک ہوتا ہے اسے چٹ کر جاتے ہیں۔ وہ نہ صرف ہماری محنت کی کمائی کھا جاتے ہیں بلکہ وہ انسانوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔
حضرت ذوالقرنین نے جب ان مخلوقات کے بارے میں سنا تو وہ حیران ہو گئے۔ وہ لوگ بتا رہے تھے کہ یاجوج اور ماجوج شکل و صورت میں انسانوں جیسے ہیں، لیکن قد و قامت میں بہت چھوٹے، تقریباً 5 ہاتھ کے برابر ہیں۔ ان کے بڑے بڑے کان ہیں، ایک کان وہ بستر کی طرح بچھا لیتے ہیں اور دوسرے کان کو کمبل کی طرح اوڑھ لیتے ہیں۔ ان کے ناخن درندوں کے پنجوں جیسے ہیں اور وہ کسی بھی زندہ چیز کو نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ سانپ اور بچھو بھی کھا جاتے ہیں۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جب وہ کسی علاقے کی طرف بڑھتے ہیں تو ان کے آنے کا شور میلوں دور سے سنائی دیتا ہے۔ پھر ان خوفزدہ لوگوں نے ذوالقرنین کو ایک پیشکش کی اور کہا، اگر ہم آپ کو کچھ رقم یا خراج دیں تو کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں گے؟ حضرت ذوالقرنین نے ایک لمحہ سوچا اور پھر بڑی جاہ و جلال کے ساتھ جواب دیا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، میرے رب نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ تمہارے اس مال سے کہیں بہتر ہے، بس تم جسمانی محنت اور طاقت سے میری مدد کرو تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دوں جسے وہ کبھی پار نہ کر سکیں۔ یہ کہنے کے بعد ذوالقرنین نے حکم دیا کہ جاؤ اور جہاں جہاں سے ممکن ہو لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے جمع کر کے لاؤ۔ اس حکم کے سنتے ہی لوگ ادھر ادھر لوہے کی تلاش میں نکل گئے۔ ناظرین، اب یہاں ایک ایسی عظیم دیوار تعمیر ہونے والی تھی جو انسانی تاریخ میں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ لوہے کی تپش، تانبے کی سرخی اور ایک اللہ والے کا عزم، یہ سب مل کر اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے قید کرنے والے تھے جو پوری دنیا کو نگلنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ ذوالقرنین نے کمر کس لی، پہاڑ کھود کر لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے نکالے گئے اور انہیں اینٹوں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر چنا جانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں پہاڑوں کے درمیان لوہے کا ایک عظیم پہاڑ کھڑا ہو گیا۔ تپش اتنی زیادہ تھی کہ قریب کھڑا ہونا مشکل تھا۔ جب لوہے کے ٹکڑوں پر دیوار کھڑا ہو گیا تو ذوالقرنین نے حکم دیا کہ اب آگ جلاؤ اور اس سے اتنا تپاؤ کہ یہ لوہا خون کی طرح لال ہو جائے۔ پھر جب آگ جلا کر لوہا گرم کر دیا تو لوہا آگ بن گیا۔ پھر انہوں نے پگھلا ہوا تانبا منگوایا اور اسے دہکتے ہوئے لوہے پر انڈیل دیا۔ تانبا لوہے کے ریشے ریشے میں سما گیا اور دونوں دھاتیں مل کر ایک ایسی چٹان بن گئی جسے توڑنا ناممکن تھا۔ یہ دیوار تانبے کی سرخی اور لوہے کی سیاہی کی وجہ سے دور سے ایک دھاری دار قیمتی کپڑے کی طرح چمکتی تھی۔ اب یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ دوستو، دیوار بن گئی، فتنہ قید ہو گیا، لیکن ذوالقرنین کے دل میں اب ایک نئی تڑپ جاگ اٹھی تھی۔ ان کا ایک قریبی دوست تھا جو انسان نہیں بلکہ فرشتہ تھا، جس کا نام رقائل تھا۔ وہ اکثر ذوالقرنین کے پاس آتا اور ان سے گہری باتیں کرتا تھا۔ ایک دن ذوالقرنین نے اس سے پوچھا، اے رقائل، آسمان والوں کی عبادت کیسی ہے؟ رقائل نے جواب دیا، اے ذوالقرنین، آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدے یا رکوع میں نہ ہو۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو جب سے پیدا ہوئے ہیں سجدے میں ہیں اور قیامت تک سر نہیں اٹھائیں گے۔ یہ سن کر ذوالقرنین زار و قطار رونے لگے۔ انہوں نے تڑپ کر کہا، کاش میں دنیا میں اتنا جی سکوں کہ اپنے رب کی ویسی ہی عبادت کر سکوں جیسا کہ اس کا حق ہے۔ رقائل نے ان کی یہ تڑپ دیکھ کر ایک بڑی رازداری والی بات بتا دی۔ اے ذوالقرنین، زمین پر ایک ایسا چشمہ ہے جسے عین الحیوات یعنی کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ جو اس کا پانی پی لے گا اسے تب تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ خود موت نہ مانگ لے۔ جیسے ہی ذوالقرنین کو اب حیات کے بارے میں معلوم ہوا، اس نے اسے ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے فوراً اپنی سلطنت کے تمام بڑے عالموں، فقیہوں اور دانشوروں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا، کیا تم نے پرانی کتابوں میں عین الحیات یا زندگی کے چشمے کے بارے میں کچھ پڑھا ہے؟ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے، کسی کے پاس کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ جب سب مایوس ہو گئے تو ایک نوجوان آگے بڑھا۔ یہ لڑکا کسی پیغمبر کے وصی کی اولاد میں سے تھا۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس کتاب میں پڑھا ہے جو زمین کی تمام چیزوں کے نام رکھنے والے دن لکھی گئی تھی۔ اس میں ایک چشمے کا ذکر ہے جو مشرق کی جانب ایسی تاریکی میں چھپا ہے جہاں آج تک نہ کوئی انسان گیا اور نہ ہی کوئی جن۔ یہ سن کر ذوالقرنین کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔
ذوالقرنین نے اس چشمے کے پاس جانے کا ارادہ کیا جو انسانی تاریخ کا سب سے طویل سفر ہونے والا تھا۔ ذوالقرنین نے 1000 حکیموں اور عالموں کو ساتھ لیا اور اس سفر پر روانہ ہو گئے۔ 12 سال تک وہ پہاڑوں، دریاؤں اور تپتے ہوئے ریگستانوں کو پار کرتے رہے۔ آخرکار وہ دنیا کے اس مقام پر پہنچے جہاں سے گہری تاریکی شروع ہوتی تھی۔ وہاں پہنچ کر سب کے دل کانپ اٹھے۔ یہاں اتنا اندھیرا تھا کہ زمین اور آسمان بھی اس میں ڈوبے ہوئے لگتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس اندھیرے میں آگے کا سفر اپنے لشکر کے 6000 بہترین سپاہیوں کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا اور باقی لشکر کو حکم دیا کہ وہ 12 سال تک اسی سرحد پر ان کا انتظار کرے۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو 2000 سپاہیوں کا سردار بنا کر سب سے آگے بھیجا اور خود ذوالقرنین 4000 سپاہیوں کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ ہوئے۔ جانے سے پہلے ذوالقرنین نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک نایاب پتھر دے کر کہا تھا کہ اے خضر، اس اندھیرے میں ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ اگر کوئی راستہ بھول جائے تو یہ پتھر زمین پر پھینک دینا، اس سے ایک آواز نکلے گی جو راستہ بھولنے والے کو صحیح راستہ دکھا دے گی۔ اب چشمے کو ڈھونڈنے کا مشن شروع ہو چکا تھا۔ ان اندھیرے اور تنگ راستوں پر حضرت ذوالقرنین اور ان کا لشکر 40 دن اور 40 راتیں چلتے رہے۔ ہر طرف خاموشی تھی اور اندھیرا اتنا تھا کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ سب سے آگے تھے۔ جب بھی راستہ گم ہونے کا ڈر ہوتا وہ ذوالقرنین کا دیا ہوا پتھر زمین پر پھینک دیتے، جس کی آواز اور روشنی سے بکھرے ہوئے سپاہی دوبارہ اکٹھا ہو جاتے تھے۔ ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں دھوئیں کا بادل بہت گہرا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو وہیں رکنے کا حکم دیا اور خود آگے بڑھے۔ جب انہوں نے وہ نایاب پتھر زمین پر پھینکا تو وہ ایک پانی کے چشمے میں جا گرا۔ اس پتھر کی روشنی میں حضرت خضر علیہ السلام کی نظر ایک ایسے چشمے پر پڑی جس کی خوبصورتی بیان سے باہر تھی۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، یاقوت سے زیادہ شفاف اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ یہ وہی عین الحیات تھا جس کو ذوالقرنین تلاش کر رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس مبارک چشمے میں جی بھر کر پانی پیا، اس میں غسل کیا اور اپنے کپڑے بھی دھوئے، اور اسی طرح سے حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ کی زندگی پا گئے، اور یوں حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں۔ پھر جب حضرت خضر علیہ السلام واپس اپنے ساتھیوں کے پاس آئے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کچھ نہیں بتایا اور خاموشی سے آگے کا سفر جاری رکھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ذوالقرنین بھی اسی راستے سے گزرے، لیکن اللہ کی مشیت سے ان کی نظر اس چشمے پر نہ پڑ سکی اور وہ محروم رہ گئے۔ 40 دن کی اس کٹھن مسافت کے بعد قافلہ اچانک اندھیروں سے نکل کر ایک نئی دنیا میں داخل ہوا۔ یہاں کی روشنی زمین کی روشنی جیسی نہیں تھی۔ سامنے میلوں تک پھیلا ہوا سرخ ریگستان تھا جس کی ریت ریشم جیسی نرم تھی، اور وہاں موجود چھوٹے چھوٹے پتھر قیمتی موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ اس ریگستان کے بیچوں بیچ ایک عظیم الشان محل نظر آیا جو کئی میل طویل تھا۔ ذوالقرنین اپنے لشکر کو باہر چھوڑ کر اکیلے اس محل میں داخل ہوئے۔ وہاں انہوں نے ایک کالا پرندہ دیکھا جو ابابیل جیسا تھا۔ وہ پرندہ ایک لوہے کی ستون سے لٹکا ہوا تھا۔ جیسے ہی ذوالقرنین کی قدموں کی چاپ سنائی تھی وہ پرندہ بول اٹھا، کون ہے؟ ذوالقرنین نے روبدار آواز میں جواب دیا، میں ذوالقرنین ہوں۔ پھر پرندے نے ایک ایسا سوال کیا جس نے ذوالقرنین کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اس پرندے نے کہا کہ اے بادشاہ، کیا وہ وسیع دنیا جو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو تمہارے لیے کافی نہیں تھی؟ تم میرے قصر کے دروازے تک پہنچ گئے؟ ذوالقرنین حیرانگی سے خاموش رہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر پرندے نے ذوالقرنین سے 3 سوالات پوچھے اور کہا، ڈرو نہیں، بس جو میں پوچھوں اس کا جواب دو۔ کیا دنیا میں اینٹیں اور تعمیراتی سامان بہت زیادہ ہو گیا ہے؟ کیا لوگوں میں گانے بجانے کا رواج عام ہو گیا ہے؟ کیا لوگوں میں ناحقہ گواہی دینے کی عادت عام ہو گئی ہے؟ ذوالقرنین نے جب تینوں سوالوں کے جواب میں ہاں کہا تو وہ پرندہ اتنا بڑا ہو گیا کہ پورے کا پورا ستون اس کے جسم سے بھر گیا۔ وہ اب ایک خوفناک منظر پیش کر رہا تھا، جیسے پوری دنیا کا گناہ اس کے اندر سمٹ آیا ہو۔ پرندے نے اب رخ بدلا۔ اس بار اس نے 3 اور سوالات پوچھے اور کہا، کیا لوگوں نے اللہ کی وحدانیت یعنی لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا لوگوں نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی ہیں؟ کیا لوگ غسل جنابت نہیں کرتے؟ کیا لوگوں نے پاکیزگی کا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے؟ جب ذوالقرنین نے کہا نہیں، لوگ اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں
اور پاکیزگی کا خیال بھی رکھتے ہیں تو وہ پرندہ بالکل چھوٹا ہو کر اپنی پرانی حالت پر واپس آ گیا۔ پھر اس پرندے نے اشارہ کیا کہ محل کے چھت پر جانے کے لیے سیڑھیوں کا راستہ اختیار کرے۔ ذوالقرنین جب محل کے چھت پر پہنچے تو وہاں ایک انتہائی خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ منہ پر رکھا ہوا تھا جیسے کسی حکم کا انتظار کر رہا ہو۔ جب ذوالقرنین نے اس سے بات کی تو اس نوجوان نے پوچھا، اے بادشاہ آنکھ، کیا وہ وسیع دنیا تمہارے لیے کم تھی جو تم یہاں تک پہنچ گئے؟ ذوالقرنین نے پوچھا، تم کون ہو اور منہ پر ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں وہ فرشتہ ہوں جس نے سور پھونکنا ہے۔ میں قیامت کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب میرا رب مجھے اشارہ دے اور میں سور پھونک دوں۔ پھر اس فرشتے نے ایک پتھر ذوالقرنین کی طرف پھینکا اور کہا، اے بادشاہ، اسے لے لو، جب اسے بھوک لگے گی تو تمہیں بھی بھوک لگے گی، اور جب یہ سیر ہو جائے گا تو تم بھی سیر ہو جاؤ گے۔ بس اب یہاں سے واپس لوٹ جاؤ۔ ذوالقرنین نے وہ پتھر اٹھایا اور اپنے ساتھیوں کی طرف واپس چل دیے۔ وہ اپنے ساتھ فتح کی کوئی خبر نہیں بلکہ دنیا کی حقیقت کا ایک ایسا معمہ لے کر جا رہے تھے جس کا جواب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس چھپا تھا۔ ذوالقرنین جب اس محل سے باہر نکلے تو ان کے پاس سونے چاندی کا کوئی خزانہ نہیں تھا بلکہ ایک چھوٹا سا پتھر تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھ موجود عالموں اور عقلمندوں کو بلایا اور وہ پتھر دکھا کر کہا، مجھے اس پتھر کا وزن کر کے بتاؤ۔ بظاہر وہ ایک عام سا پتھر تھا لیکن اس کے پیچھے بہت گہری بات چھپی تھی۔ لوگوں نے ترازو نکالا، ایک پلڑے میں ذوالقرنین والا پتھر رکھا اور دوسرے میں اسی سائز کا ایک دوسرا پتھر ڈالا۔ حیرت تب ہوئی جب فرشتے والا پتھر وزنی نکلا۔ انہوں نے دوسرا پتھر ڈالا، پھر تیسرا، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے 1000 پتھر ڈال دیے گئے، لیکن وہ ایک چھوٹا سا پتھر ان سب پر باری رہا۔ مجمع حیران رہ گیا۔ لوگ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسا جادو ہے۔ جب سب عقلمند ہار گئے تو حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، اس پتھر کا راز میرے پاس ہے۔ انہوں نے ترازو کے دوسرے پلڑے سے وہ 1000 پتھر ہٹا دیے اور صرف ایک برابر کا پتھر رہنے دیا۔ پھر انہوں نے زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور اس ذوالقرنین والے پتھر پر ڈال دیا۔ اچانک ایک کرشمہ ہوا، ترازو کے دونوں پلڑے بالکل برابر ہو گئے۔ ذوالقرنین حیران ہوئے اور پوچھا، اے خضر، یہ کیا ماجرا ہے؟ مٹی ڈالتے ہی اس کا وزن ختم کیسے ہو گیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے نرمی سے جواب دیا، اے بادشاہ، یہ پتھر دراصل انسان کی ایک مثال ہے۔ انسان کی حرص اور اس کی خواہشات کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ آپ نے مشرق فتح کیا، مغرب فتح کیا، پوری دنیا پر بھی قبضہ کر لیا، لیکن پھر بھی آپ کا دل نہیں بھرا۔ اور آپ آبک حیات کی تلاش میں ان اندھیروں تک آ پہنچے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، انسان کی آنکھ اس پتھار کی طرح ہے، اسے ہزاروں خزانے اور پوری دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے تو وہ سیر نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی اس پر قبر کی مٹی پڑتی ہے، اس کی تمام خواہشات اور اس کا وزن ختم ہو جاتا ہے۔ مٹی ہی وہ واحد چیز ہے جو انسان کی بھوک کو ختم کرتی ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ وہ جس ابدی زندگی اور مزید طاقت کے پیچھے بھاگ رہے تھے وہ سب ایک دھوکہ ہے۔ انہوں نے وہی فیصلہ کر لیا کہ اب وہ مزید کسی شہر یا قلعہ فتح کرنے کا ارادہ نہیں کریں گے، وہ واپسی کا راستہ اختیار کریں گے۔ واپسی کے سفر میں اندھیروں کے اندر انہیں اپنے گھوڑوں کے سنگتوں تلے کچھ دبنے کی آوازیں آئیں۔ ذوالقرنین نے پکار کر کہا، جو یہاں سے کچھ اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا، اور جو نہیں اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ کچھ لوگوں نے اٹھا لیا اور کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا۔ جب وہ روشنی میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ معمولی پتھر نہیں بلکہ قیمتی ہیرے اور جواہرات تھے۔ جنہوں نے اٹھایا تھا وہ اس لیے پچھتائے کہ زیادہ کیوں نہیں اٹھایا، اور جنہوں نے نہیں اٹھایا تھا وہ اپنی محرومی پر پچھتانے لگے۔ لیکن ذوالقرنین اب ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو چکے تھے۔ اندھیروں سے واپسی کے بعد ذوالقرنین وہ بادشاہ نہیں رہے تھے جو فتوحات کی نشے میں چور ہو، بلکہ اب ان کا ہر قدم کسی نئے سبق کی تلاش میں تھا۔ چلتے چلتے ان کا گزر ایک ایسے بوڑھے شخص کے پاس سے ہوا جو قبرستان کے قریب بیٹھا انسانی کھوپڑیوں کو الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ ذوالقرنین نے اپنا لشکر روکا اور پوچھا، اے بزرگ،
تم ان ہڈیوں میں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بوڑھے نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا، میں پچھلی کئی سالوں سے ان کھوپڑیوں کو دیکھ رہا ہوں تاکہ یہ پہچان سکوں کہ ان میں سے کون سا بادشاہ تھا اور کون سا فقیر، کون امیر تھا اور کون غریب۔ لیکن حیرت ہے کہ مٹی میں ملنے کے بعد سب ایک جیسے ہو گئے ہیں، اب کوئی پہچان باقی نہیں رہی۔ ذوالقرنین کو لگا کہ جیسے کسی نے ان کے دل پر ضرب لگائی ہو۔ یہ وہی سبق تھا جو انہیں سور پھونکنے والے فرشتے نے دیا تھا، موت سب کو برابر کر دیتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالقرنین اللہ کے ایک صالح بندے تھے جنہیں زمین پر طاقت دی گئی۔